أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جمعیت علماء کے ذمہ داران، میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حضرات اور باپردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج 10 محرم الحرام ہے اور محرم اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے مولانا امتیاز اقبال صاحب سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس دن پیدا کیا تھا اسی دن اللہ پاک نے 12 مہینے طے فرما دیے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں اللہ پاک کے نزدیک، اور جو نام ہم سنتے ہیں محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام۔ یہ 12 مہینوں کے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ 12 مہینے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا پیدا کیا تھا جب سے 12 مہینے۔ لیکن یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے سے چلے آئے۔ اللہ پاک نے ان میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ پہلا حرمت والا مہینہ محرم ہے، دوسرا رجب المرجب ہے، اور تیسرا ذی قعدۃ الحرام، اور چوتھا ذی الحجۃ الحرام۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے۔ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو صحیح معنوں میں اسلامی تاریخ ہی اصل تاریخ ہے۔ آج جسے ہم بھول گئے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو یہ 1400 کے بعد ہم کیا کہیں؟ 1430 ہے، 1435 ہے، 1440 ہے، 1445 ہے، تو صحیح کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا، کتنے ہیں؟ 40 ہے؟ پھر کیا ہے؟ 46 ہے، 1446۔ آج 10 محرم الحرام ہے، نہیں تو میں پوچھتا کہ آج بتاؤ اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ آج تو سب بتا دیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی۔ ہم انگریزی تاریخ یاد رکھتے ہیں اور اپنے تمام تر معاملات کو انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے ہی چلاتے ہیں۔ ہمارے حسابات و کتابات دیکھیں گے تو وہ بھی انگریزی مہینوں سے اور انگریزی تاریخوں سے ہی چلتے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اس کو استعمال کرنا اور اس کو رائج کرنا فرض کفایہ ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو استعمال کریں اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم ہم مسلمانوں میں تو اس کا رواج ہونا چاہیے۔
آج 1446 ہے. تو یہ اسلامی مہینوں کے نام پہلے سے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ آج 1446 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1445 سال پہلے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ نے بچپن جوانی کی بہاریں مکہ مکرمہ میں گزاری. 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. کل عمر آپ کو اللہ پاک نے 63 سال کی دی تھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال. اب تو ایسا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لوگ 60 سال سے پہلے بھی جا رہے ہیں. کبھی قبرستان جانا ہو اور وہاں پر قبروں پر جو تختیاں آپ نے لگی ہوئی دیکھی ہوں گی تو اس کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جانے والے 60 سال کی عمر سے پہلے جا رہے ہیں. اور زیادہ ڈیپ میں جا کر معلومات لینی ہے تو آپ آفس میں جا کر رجسٹر دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا 45 سال 50 سال 55 سال کی عمر میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک زیادہ عمر دیتا ہے کہ وہ 70 سال سے آگے بھی عمر پاتے ہیں. اور کہنا چاہیے کہ 70 سال کے بعد جو عمر ملتی ہے وہ نفع والی ہوتی ہے، نفع والی ہوتی ہے. ایسے لوگ زندگی کے آخری پائیدان پر ہوتے. آپ اگر مجمع میں دیکھو گے تو 70 سال کا ہماری پہلی صف میں تو ایک صاحب بیٹھے لیکن پیچھے کی طرف ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں بڑی عمروں کے لوگ بہت کم بہت کم. مسجدوں میں بھی آپ دیکھو گے، ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ بڑی عمروں کے لوگ مصلیوں میں ہوتے تھے، پھیٹا بھی باندھے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اب مسجدوں میں بھی بڑی عمروں کے لوگ نظر نہیں آتے، مجمعوں میں بھی بڑی عمروں کے لوگ نظر نہیں آتے، جلسوں میں بھی بڑی عمروں کے لوگ نظر نہیں آتے. جہاں اجتماع ہو، لوگ جمع ہو، وہاں بھی آپ کو بڑی عمروں کے لوگ نہیں ملیں گے. تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، قیامت قریب آئے گی، لوگوں کی عمریں مختصر ہوتی چلی جائے گی، جلدی جلدی لوگ جانے لگیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے. لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ اس سے زیادہ بھی زندگی دیتا ہے، لیکن موت برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا. اسی لیے حضور نے اس امت کی اوسطاً عمر ہمیں بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر آئی، ان کا زمانہ خلافت بہت پرآشوب رہا، بہت دقتوں بھرا رہا. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کے لیے اشارے بھی دیے تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں اپنے مصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا فرمایا تھا. جب آپ بیماری کے دن گزار رہے تھے، آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، مسجد میں جانا مشکل ہو گیا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے امہات المومنین سے کہا کہ مجھے اٹھا دو.
مجھے غسل دو، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ امہات المومنین نے غسل دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، آپ اٹھنے لگے، پھر آپ پر غشی طاری ہوگی، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ جب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھا سکے، تو آپ نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسی سے امت نے سمجھ لیا تھا کہ اسلام میں سب سے اہم چیز عبادات، ایمان کے بعد عبادات کا درجہ ہے، اور عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے ارشاد کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے وہ ایمان والا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یعنی ایمان والا نماز پڑھتا ہے، اور جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جب حضور نے نماز کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، تو امت نے سمجھ لیا تھا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا ذمہ دار، قائد، سالار، سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنے سر اٹھانے لگے، مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھی، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ دیکھو مالی معاملات کے اندر اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ کچے نکلتے، تھوڑے مال پر نیتیں خراب کر لیتے ہیں، اور بےمانی کے راستے پر چلنے لگتے، جھوٹ بولنے لگ جاتے۔ تو اس امت کا فتنہ مال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو حضور کے زمانے میں لوگ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروایا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اب ہم اپنی زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں بہت سخت قدم اٹھایا، اور فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے یعنی بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنے سے انکار کرے گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حالات عجیب و غریب ہو گئے، فتنے سر اٹھانے لگے، لیکن ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.5 سالہ زمانے خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد انتہائی اہم ہے، اور اسلام کی بقا اسلامی حکومت کی بنیاد ہے۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت 10 سال رہا۔ 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور 10 سال میں اسلامی حکومت کو اتنی وسعت دی کہ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ جو تھا ان کی حکومت 25 لاکھ مربع میل پر تھی۔ 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ جب حکومت وسیع ہوتی چلی گئی اور معاملات
پیش آتے رہے تو جنوبی یمن کے گورنر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جو فرمان جاری ہوتے ہیں امیر المومنین کی طرف سے اس پر کوئی تاریخ ہونی چاہیے، اس پر مہینہ سال ایسا کچھ ہونا چاہیے تاکہ معاملات منضبط رہے، اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی، ماضی سے جو تاریخیں چلی آ رہی تھی، جیسے انگریزی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب، عیسائیوں کی رائج کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ اب جب صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا اور مشورہ طلب کیا تو یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہو۔ کسی نے کہا کہ جب آپ کو نبوت ملی تو جب نبوت ملی جب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیدائش کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، وفات اختیاری عمل نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں پیدا ہو جائیں اور ہم جب چاہیں انتقال کر جائیں، ایسا نہیں۔ نبوت کا ملنا من جانب اللہ تھا، وہ بھی اختیار میں نہیں تھا، لیکن ہجرت اختیاری عمل ہے، اور یہاں سے اسلام کو اللہ نے جو شان و شوکت عطا کی، جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے استحکام عطا کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، باہمی مشورے سے، آپ کو پتا ہے کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، آپ کی پیدائش ربیع الاول کی ہے، آپ کا دنیا سے جانا وصال فرمانا ربیع الاول میں ہے، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے، لیکن باہمی طور پر یہ مشورہ ہوا کہ جس سال آپ نے ہجرت فرمائی ہے اس سال کے محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں محرم الحرام کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا، یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، اور اس کو ہجرت سے منسوب کر کے کیا گیا کہ ہجرت کرنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیاری عمل تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی، لیکن ہجرت کی تیاری آپ نے محرم الحرام سے شروع کر دی تھی۔ علماء موجود ہیں اسٹیج پر، اور ان کے حوصلوں کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سہبارہ ہجرت کا ارادہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر انتظار کرو، مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو جائے گا، اجازت مل جائے گی، حکم مل جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ علی الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جب آپ ہجرت فرمائیں گے تو کیا مجھے ہجرت کے سفر میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی تو 2 اونٹنیاں خریدی اور ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے ان کو لمبے سفر کے لیے تیار کیا. اکابر علماء کرام کی تحریروں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ تیاری محرم الحرام سے شروع ہو گئی تھی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا. محرم کا یہ مہینہ اور اس مہینے میں 10 محرم الحرام، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اتفاق کہیے اللہ پاک کا فیصلہ تھا. 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. انتہائی دردناک واقعہ. حضور کے نواسے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے انتہا محبت تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حضور جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کے درمیان سے گھس کر کے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے، منبر کی طرف آگے بڑھنے لگے. حضور نے جب دیکھا تو آپ منبر سے نیچے اترے اور لوگوں کے درمیان چل کر کے گئے اور جا کر کے انہیں اپنی گود میں اٹھایا اور لے کر کے منبر پر آئے. آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ حضور نے کیا تھا اور حسن اور حسین کے لیے کیا تھا. انہیں اپنے ساتھ اپنی گود میں اٹھا کر کے آپ واپس منبر پر آئے اور انہیں اپنی گود میں لے کر کے خطبہ دیا. یہ وہ بچے تھے کہ جب حضور سجدے میں جاتے تھے تو یہ آپ کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ آ جائیں تو حضور نماز کی حالت میں انہیں اٹھا کر کے اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے، اپنے کاندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے حضور کے نواسے تھے اور حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. آپ نے اپنے ان 2 نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان کی شہادت کا واقعہ، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا. تاریخ اسلامی کا انتہائی دردناک واقعہ ہے. اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جگر منہ کو آتا ہے. مقدر تھا، من جانب اللہ یہ طے تھا، ہونا تھا، ہوا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیا. غم کا مہینہ، جبکہ یہ مہینہ بڑی حرمتوں والا ہے. اسی مہینے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی سے لگی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہیں باہر نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کی. یہ واقعات بھی اسی 10 محرم کے ساتھ اسی مہینے میں پیش آئے اور قیامت بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن آئے گی. تو عجیب و غریب واقعات اس مہینے میں پیش آئے.
تو اس مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ مہینہ قابل احترام ہے. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، یعنی آپ اگر دیکھو گے اسلامی سال کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوا ہے. لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں. خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر کی سیرت ہو، حضرت عمر کی سیرت ہو، حضرت عثمان کی سیرت ہو، حضرت علی کی سیرت ہو، عشرہ مبشرہ کی سیرت ہو، امہات المومنین کی سیرت ہو، اصحاب بدریین کی سیرت ہو، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو بتاتے نہیں. بتانا چاہیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں ہے کہ جو شخص سال کے اور دنوں میں دیگر شہداء کی شہادت کا واقعہ ذکر نہ کرتا ہو، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں. اسلام میں جو شہداء ہیں ان کی شہادت بھی بیان کرنا چاہیے. ان کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، اور بھی بہت سارے شہداء ہیں. ان کی بھی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے. اگر ان کی شہادتوں کا تذکرہ ہے تو ہم حضرت حسین کی شہادت بھی بیان کر سکتے. اور اگر ہم تمام شہداء کو یکسر نظر انداز کر دیتے اور کبھی ان کی سیرت اور ان کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کریں. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام غم کا دن نہیں ہے. اس دن کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی، اس مہینے کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی. تو آج 10 محرم الحرام ہے اور جمعیت علماء کے اپنے پچھلے چند سالوں سے جو معمول رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہم جلسہ لیتے ہیں، اسی تاریخ اسی روایت کے اعتبار سے آج کا یہ پروگرام بھی. اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو ہو اور سچائی لوگوں کے سامنے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کن جذبات کے ساتھ اور کن اصولوں کے پیش نظر اتنا بڑا رسک لیا تھا اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ مدینے سے چلے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ سے چل کر کے کربلا تک پہنچے. اس درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے اور میدان کربلا میں رہتے ہوئے ان سخت سے سخت حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی. ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی. اور اگر آپ شہادت کا واقعہ سنو گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں سجدے میں تھے اس وقت ان کا سر قلم کیا گیا. آپ کا یہ عمل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ نماز جیسا عمل 90-95% سے زیادہ لوگ چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی رہتی ہیں. نماز کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہوتے. کیسے مسلمان؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شہادت جیسا مارکا اور معاملہ پیش آئے تو بھی نماز قضا نہیں کی جائے گی، نماز وقت پر پڑھی جائے گی. حضرت حسین نے کبھی اسلامی اصولوں سے مفاہمت نہیں کی.
اور یزید کی بیعت اور اطاعت قبول نہیں کی، اور بھی اس میں تفصیلات ملتی. لیکن آج اس موقع پر ہمیں شہادت حسین اور اہل بیت کی شہادت سے جو بات سمجھنی ہے کہ اگر حکومت وقت اسلامی اصولوں کے خلاف ہو تو پھر ہمیں بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا پڑے گا. مفاہمت نہیں ہوگی، مفاہمت نہیں ہوگی، کمپرمائز نہیں کیا جائے گا. آج موجودہ حکومت اسلامی اصولوں کو مٹانے کے در پہ، ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مطلقہ خاتون کو عدت گزر جانے کے بعد بھی نفقہ شوہر کو دینا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ ہمارے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ ہمارے اسلامی اصولوں میں اور دین اسلام میں مداخلت ہے. اس طرح کے حالات آج ملک میں بنتے جا رہے. جمعیت علماء ہمارے اکابرین کی وہ جماعت ہے جو 1919 میں قائم ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج 2024 تک یہ جماعت الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ دائم بھی رہے گی. انشاءاللہ اس جماعت کو اللہ نے ایسے مخلص احباب عطا کیے جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگا کر کے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے. جمعیت علماء آج پورے ملک میں جانی پہچانی جماعت ہے. 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا. اس ملک میں لاکھوں جماعتیں وجود میں آئی، ختم ہو گئی، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. ایک جمعیت علماء ہے کہ 1919 میں قائم ہوئی تھی اور 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج جمعیت الحمدللہ اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنی خدمات کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ موجود ہے. اور اللہ نے اس جماعت کو ایک مقام عطا کیا ہے. حکومت وقت بھی اس کی آواز کو سنتی ہے اور اسی جماعت کا نام لے کر کے اور اس سے وابستگی بتا کر کے ہم حکومت کے ایوانوں تک جاتے ہیں، وزراء تک جاتے ہیں اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں اور الحمدللہ منواتے بھی ہیں. جمعیت علماء 100 سال سے زائد عرصے سے قائم اور اللہ پاک نے ایک اصول قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ آتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جانا ہے، لیکن زمین میں اللہ اس چیز کو قرار عطا کرتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی. 100 سال سے زائد کا عرصہ جمعیت علماء کے قیام پر گزر چکا. اللہ پاک نے اسے باقی رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآنی اصول کے پیش نظر کہ اس جماعت میں ایسے مخلص احباب رہے جن کی نافعیت کی وجہ سے اللہ نے اس جماعت کو باقی رکھا ہے. ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ 100 سال کے عرصے میں اس جماعت سے جڑے، اپنی خدمات پیش کی اور اس دنیا سے چلے گئے. جماعت اپنی جگہ باقی ہے اور جنہیں اللہ توفیق دے گا قوم و ملت کی خدمت کے لیے جسے اللہ قبول کرے گا وہ اس جماعت سے وابستہ ہوگا. آج کے اس جلسے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء کے ہر 2 سال پر ممبر سازی ہوتی تھی، اب ہر 3 سال پر ممبر سازی ہوگی. اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، تعداد دیکھی جاتی ہے کہ اس جماعت سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. جتنی بڑی تعداد کسی جماعت کے ساتھ ہوگی اس کی آواز میں اتنی طاقت ہوگی.
اور حکومت انہی چیزوں کو دیکھتی ہے. اس لیے آج کے اس پروگرام سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں جتنے بالغ مرد عورتیں ہیں انہیں جمعیت علماء کا ممبر بننا چاہیے. جمعیت علماء کے کاز کو اپنا کاز سمجھنا چاہیے. جمعیت علماء کی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع ہو، اس کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت دینا چاہیے. آپ کے ممبر بننے سے جماعت کو قوت ملے گی، جماعت کو استحکام ملے گا اور جماعت کو کام کرنے کے لیے میدان اور مواقع ملے گے. پچھلا ٹرم ختم ہو چکا ہے. 15 اگست تک ممبر سازی کا وقت ہے. ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں جب ممبر سازی ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جمعیت کے کاموں کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ممبر بناؤ، لیکن درمیان میں کسی کو ممبر نہیں بنایا جاتا. جمعیت علماء کی اس وقت ممبر سازی ہو رہی ہے. آپ جمعیت کے ممبر بن سکتے ہیں. اپنے دوست و احباب کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں جو بالغ مرد عورتیں ہیں ان کو جمعیت علماء کا ممبر بنائیے. آج یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کا ساتھ اگر جمعیت کو ملے گا تو حکومت کی طرف سے جو اسلام مخالف فیصلے آ رہے ہیں، جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں پر، ان کی مساجد پر، ان کی درگاہوں پر، ان کے اوقاف پر، ان کے قبرستانوں پر جو قبضے کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جمعیت علماء ہمیشہ سینہ سپر رہی ہے. اور آپ کا ساتھ رہے گا تو ہم میں طاقت اور قوت رہے گی، اور ہم اپنے اسلام کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے اور اسلامی اوقاف کے لیے حکومت وقت سے آنکھیں ملا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. 15 اگست تک ممبر سازی کا وقت ہے. آپ جمعیت کے دفتر میں آئیے، ممبر بنیے. جمعیت سے آپ ممبر سازی کا بک لے جائیے، اپنے گھر کے لوگوں کو ممبر بنائیے، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو ممبر بنائیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو ممبر بنائیے. اگر آپ نے ان حالات میں، جبکہ اسلام پر اور مسلمانوں پر بہت سنگین حالات ہے، اپنی اس جماعت کو اگر آپ نے ممبر بن کر کے طاقت پہنچائی تو انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی اصولوں کے لیے اور اسلامی احکامات کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی. آپ کا ساتھ جماعت کو طاقت اور قوت عطا کرے گا. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جمعیت علماء کے ممبر بنیے. جمعیت علماء کی ممبر سازی ہے، بہت معمولی فیس ہے. لوگ مذاق اڑاتے. جمعیت علماء کی ممبر سازی کی فیس صرف 2 روپیہ. ہم آپ سے کوئی لاکھوں روپیے کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہزاروں روپیے کا مطالبہ نہیں کر رہے، سینکڑوں روپیے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو صدر محترم کی چاہت یہ ہے کہ یہ ممبر سازی فری میں ہو. لیکن ظاہر بات ہے اس کے جو اخراجات ہیں، ان اخراجات کی تکمیل کے لیے ممبر سازی کی 2 روپیہ فیس رکھی گئی. ہم نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں چاہا کہ ممبر سازی کی فیس 10 روپیہ کر دی جائے. نہیں 10 روپیہ تو 5 روپیہ کر دی جائے. لوگوں کے پاس 2 روپیے کھلے نہیں ہوتے، چھٹے نہیں ہوتے. لیکن ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ ہم ممبر سازی کوئی روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہم نے یہ جو معمولی فیس رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ کم سے کم اخراجات پورے ہو جائے اور ایک ممبر بننے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے ممبر فیس 2 روپیہ ادا کی. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت جمعیت علماء کی ممبر سازی چل رہی ہے. ہم خود بھی ممبر بنے
اپنے دوست و احباب کو بھی ممبر بنوائیں، اپنے گھر کے افراد کو بھی ممبر بنوائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، اور جمعیت علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جمعیت علماء کے کاموں کو اللہ پاک آسان کر دے، اور جمعیت کے اکابرین کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے فیصلوں کو اللہ پاک نافذ کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ میں آج کے ہمارے محترم قاری فہیم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری جمعیت کی دعوت پر وہ تشریف لائے۔ اسی طرح جن حضرات نے، قاری توصیف صاحب ہے، اور اسی طرح نعت خاں قاری عارف صاحب ہیں، اور مسجد علی کے حافظ توصیف صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نعت پڑھ کر کے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور خاص طور پر مفتی عامر صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ اصل پروگرام کی روح پروگرام چلانا ہے، صحیح طریقے سے پروگرام چلے، جلسے کی نظامت بھی ایک اہم حصہ ہے جلسے کا۔ مفتی عامر صاحب کا شاید سفر تھا، لیکن ہماری درخواست پر اپنا سفر انہوں نے ملتوی کیا اور جلسے کی نظامت قبول کی۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جمعیت کے اس پروگرام میں شرکت کی، اور ہم نے آج ممبر سازی کی جو اپیل کی ہے، انشاءاللہ اس اپیل پر آپ عمل کریں گے اور خود بھی ممبر بنیں گے، دوسروں کو بھی ممبر بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا